پڑھتا جا جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ٹھہران ہوگا وہی تیرا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ مدرسہ رحمہ کے تمام معلمین کا جو ان کے استاد ہیں، ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور آج ان کے سروں پر جو دستار رکھی جائے گی یہ تو ایک رسم ہوتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے سروں کے اوپر ایسی دستار، ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی کہیں زیادہ ہوگی، اور یہ اپنے ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوں گے۔ یہ بچے جو آپ کے سامنے موجود ہیں، 20 طلبہ ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسکول نہیں جاتے ہیں یا یہ بچے کالج نہیں جاتے ہیں۔ مدرسہ رحمہ کے اندر 15 سے 20 سال پہلے سے یہ نظام جاری ہے کہ مدرسہ رحمہ کے بچے اسکول بھی جاتے ہیں، وہ 10ویں اور 12ویں اور 15ویں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مکتب کی تعلیم جب 3 یا 5 سال سے شروع کرتے ہیں، اپنے اس مسجد مدرسہ رحمہ سے کبھی اپنا رشتہ توڑتے نہیں ہیں۔ ان بچوں نے 10ویں بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے 12ویں بھی پاس کی ہے، بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہوں نے گریجویشن بھی کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان بچوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ فرمایا ہے۔ ہم ان کے اساتذہ کو، مدرسہ رحمہ کے تمام ذمہ داروں کو اور ان کی ماں کو، ان کے باپ کو بہت 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 اللہ رب العزت سے قبولیت کے لیے بھرپور صلہ دینے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھرپور ان کا صلہ عطا فرمائے۔ یہ بچے محمد فیض جو بھی حافظ ہوئے ہیں وہ آئیں، اپنے الفیض رئیس، محمد زید، محمد عارف، نمبر میں بتاتا ہوں اسی ترتیب سے بچے کھڑے ہوتے جائیں گے تاکہ جلدی سو جائے۔ جی، الفیض رئیس، اس کے بعد محمد زید، تیار رہیں، آ جائیں۔ محمد زید، محمد عارف، محمد زید کے بعد ثقلین قمر خان، تیار رہیں۔ اس کے بعد محمد سعد منیر، اس کے بعد شیخ صادق آصف، اس کے بعد نمبر ہے قادری حمدان، اس کے بعد ہے حافظ محمد ساحل محمد عمر علی، اس کے بعد ہے حافظ محمد انس عثمان، اس کے بعد ہے خان حماد ابوالکلام، حافظ عبدالصمد جاوید شیخ، حافظ زید حنیف، حافظ احمد آفتاب، حافظ عبدالرحمن تحسین، حافظ شارق جمال، حافظ محمد عمر محمد تحسین، حافظ عاشق عبداللہ محمد عارف، حافظ معاویہ برکت اللہ، حافظ اخلد مجیب، حافظ اویس نسیم، حافظ دانیال عبدالرحیم۔ یہ بچے ملک کے مایہ ناز شخصیات، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن مجلس عاملہ جناب حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے اپنے سروں پر دستار رکھتے ہوئے، ساتھ میں مفسر قرآن حضرت مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب ان بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھتے ہوئے ساتھ میں موجود ہیں۔ عروس البلاد شہر ممبئی کی عظیم شخصیات، نمونہ اسلاف جناب حضرت مولانا احمد علی ندوی صاحب، خلیفہ و مجاز حضرت مولانا منیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان بچوں کے سروں پر اپنے مبارک ہاتھوں کے دستار رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان بچوں کو قبول فرمائے، ان کے اساتذہ کو قبول فرمائے، ان کے والدین کو قبول فرمائے۔ بیٹھا دیجیے، یہ بیٹھ جاؤ اپنی اپنی نشستوں پر، جیسے پہلے بیٹھے ہوئے تھے ویسے بیٹھے رہیں۔
ہاں اوپر بیٹھا دیجیے، ہاں اوپر جیسے پہلے بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی بچے بیٹھ جائیں اپنی اپنی نشستوں پر۔ اسکول اور کالج یونیورسٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مدرسہ رحمہ کے ان بچوں نے اپنی سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ کیا۔ تھوڑا اعلان کر دو۔ اپنے بزرگوں اور ان بچوں کو دستار دی گئی اور ساتھ میں تنظیم علماء ائمہ کی طرف سے ان بچوں کو دعائیں بھی دی گئی اور ساتھ میں کچھ گفٹ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ چند نام میرے پاس ہیں۔ اچھا، ہمارے شہر ممرا کوسہ کے عظیم شخصیت جناب اسد اللہ خان سر، جن کا اسکول اسد اللہ خان انگلش ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج ہے، مدرسہ رحمہ کے تمام 20 حفاظ کرام کو اپنی طرف سے کچھ لفافے دیے ہیں۔ اللہ رب العزت جناب اسد اللہ خان سر صاحب کو بھرپور صلہ عطا فرمائے، بدلہ عطا فرمائے۔ وہ بچے اپنا گفٹ، اپنا لفافہ لے لیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں کچھ نام ہیں، وہ ہمارے شہر ممرا کوسہ کے ایسی شخصیات ہیں جن کے سینوں میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی خدمت کا اور انسانیت کے علاج کا، ان کے تعاون کا ایک درد رکھا ہوا ہے۔ رحمہ فاؤنڈیشن کو جنہوں نے ہمیشہ ہر طرح سے اپنا تعاون پیش فرمایا ہے، میں نام پیش کرتا ہوں اور درخواست میں اپنے تمام مہمانوں کا جن کا نام میں پکاروں گا وہ ان سے درخواست کرتا ہوں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں گے۔ ڈاکٹر فاروق سلطان صاحب، ڈاکٹر فیض انصاری صاحب موجود ہوں، اسٹیج پر تشریف لائیں۔ شبیر خان صاحب اعظمی، ڈاکٹر مالنی محترمہ ڈاکٹر مالنی صاحبہ، جناب غیاث الدین ریاض الدین صاحب، ایڈوکیٹ محمد احتشام علی صدیقی صاحب، ڈاکٹر ارشد شیخ صاحب، ڈاکٹر اعجاز احمد، جناب رفیق کامدار صاحب صحافی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، آ جائیں اوپر تشریف لائیں۔ کاگل والا محمد اسماعیل، ڈاکٹر معیز اسماعیل صاحب، ڈاکٹر شارمین عبدالرشید صاحب، ڈاکٹر ارشاد احمد صدیقی صاحب اگر یہاں پر موجود ہوں تو وہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر عبد المتین صاحب، اسلام الدین صاحب صحافی ہیں، تشریف لائیں۔ اقبال انصاری صاحب انقلاب سے تعلق رکھتے ہیں، تشریف لائیں۔ ڈاکٹر سمیرہ صاحبہ، ڈاکٹر انصاری تحسین، ڈاکٹر عبد المتین صاحب۔ یہ ان لوگوں کا نام اس میں شامل کیا گیا ہے جنہوں نے آج تک بہت ہی ہمارے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کیا ہے اور شہر میں بھی بڑے خیر خواہی کے کاموں میں وہ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، تعاون کرتے رہتے ہیں۔ خاص طور سے یہ جو ہمارے یہاں ڈینٹسٹ ہیں، ڈاکٹر سمیرہ صاحبہ ہیں اور ڈاکٹر شارمین وغیرہ وغیرہ، میں کس کا نام لوں؟ خاص طور سے ڈاکٹر عبد المتین صاحب کا نام لینا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، جن کے ذریعے سے مسجد رحمہ میں ایک چھوٹی سی کلینک شروع کی گئی تھی جو ہمارے مسجد کے باہر ایک کچن ہے۔ کووڈ کے زمانے میں ان کے اخلاص، ان کی استقامت، ان کی قربانی اور ان کے جذبے کی وجہ سے بلا مبالغہ اللہ رب العزت نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ ہم ڈاکٹر عبد المتین صاحب کے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے محنت کی اور اللہ پاک نے ان کی محنتوں کو قبول فرما کر آگے پہنچایا ہے۔
اللہ پاک بینتیاں قبول فرمائے. اسی طریقے سے شروع سے ڈاکٹر عزیر صاحب بھی رہے, ساتھ ساتھ ڈاکٹر اعجاز صاحب رہے. یہ حضرات آ بھی چکے ہیں. میری گزارش ہے کہ فوراً یہ اسٹیج پہ آ جائیں اور آ کر کے جو ہے اس وقت میں اپنا ایوارڈ وصول کر لیں. دیگر دوسرے لوگ جانتے ہیں آپ کی ڈاکٹر ہیں, بہت مصروف رہا کرتے ہیں, ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. آپ جو آ گئے ہیں ٹھیک ہے, نہیں ہے تو انشاءاللہ ان تک پہنچا دیں گے. حالانکہ یہ لوگ بہت سختی سے منع کر رہے تھے, لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے ضروری ہے ان کا شکریہ ادا کرنا. جزاک اللہ. اس دنیا میں آنے والا روزانہ ہر بچہ جو ہمارے شہر کے کسی بھی گھر میں پیدا ہوتا ہے یا پوری دنیا میں کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے ابھی میرا رب, ابھی میرا خالق, ابھی میرا ایشور, ابھی میرا گاڈ نسل انسانی سے مایوس نہیں ہے. لیکن انسان سے مایوس نظر آ رہا ہے. تاریکی کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں انسانیت کا درد اور انسانیت کی خدمت رکھنے والے ہمارے درمیان ڈاکٹر, ایڈوکیٹ, پروفیسر, صحافی حضرات ہیں. ہم ان کے خدمت میں کچھ مومنٹو, کچھ ایوارڈ انسانیت کے خدمت کا نام پر پیش کرنے جا رہے ہیں رحمہ فاؤنڈیشن کی طرف سے. ان کا صلہ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن دے گا. کہا جاتا ہے کہ فرشتے اپنی تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. فرشتوں کی عبادت ایسی عبادت ہوتی ہے کہ ان کی عبادتوں میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے, لیکن کسی بیوہ کو دیکھ کر, کسی مسافر کو دیکھ کر, کسی مریض کے درد کے کراہ کو دیکھ کر, سن کر, کوئی بھی انسان جب اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکلتا ہے, وہ آنسو کا قطرہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا قیمتی ہوتا ہے. گناہوں کے سمندر میں کسی بیوہ کو دیکھ کر جو قطرے نکلتے ہیں, کسی مریض کی کراہ کو سن کر جو قطرے ٹپکتے ہیں, کسی مسافر کو پریشانیوں کو دیکھ کر جو قطرے ٹپکتے ہیں, وہ اگر گناہوں کے سمندر میں ڈال دیا جائے, گناہوں کے تمام سمندروں کو اللہ رب العزت پاک صاف کر دیتے ہیں. ہم ان تمام حضرات کا جو انسانیت کا درد اور انسانیت کا جذبہ لیے ہوئے رحمہ فاؤنڈیشن کے اس اسٹیج پر تشریف فرما ہے, شہر ممرہ کے تمام علماء, ائمہ رحمہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آئیے نام بتاتے ہیں. ڈاکٹر سمیرہ سروت صاحبہ حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامر برکاتہم سے خدمت انسانیت اور خدمت خلق کا ایوارڈ لیتے ہوئے شہر ممرہ کے عظیم صحافی جناب رفیق کامدار صاحب, جو ہمیشہ ممرہ کی آواز بن کر کھڑے رہتے ہیں, سینہ سے پر رہتے ہیں, حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب, مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب, نمون اسلاف احمد علی ندوی صاحب سے جناب رفیق کامدار صاحب صحافت کا انسانیت کی خدمت کا ایوارڈ لیتے ہوئے مفسر قرآن مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب اور مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے. جی اس کے بعد
محترمہ ڈاکٹر شرمین صاحبہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. خدمت خلق اور خدمت انسانیت کا ایوارڈ مفکر قوم و ملت جناب مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، مفسر قرآن مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب سے محترمہ ڈاکٹر صاحبہ اپنا ایوارڈ لیتے ہوئے. اس کے بعد ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ڈاکٹر اعجاز صاحب انسانیت اور خدمت خلق کا ایوارڈ مفسر قرآن اور حضرت ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب نمون اسلاف جناب مولانا احمد علی ندوی صاحب اور جناب حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے خدمت خلق اور خدمت انسانیت کا ایوارڈ لیتے ہوئے اللہ رب العزت بھرپور جزائے. اس کے بعد ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جناب اسلام الدین صاحب، صحافی ہیں اور ممرہ کوسہ کی تمام آواز کو سامعین کے ساتھ بڑی ہی پرجوش طریقے میں پیش کرتے ہیں. جناب اسلام الدین صاحب مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے انسانیت کا خدمت خلق کا ایوارڈ لیتے ہیں. جی اور جناب ڈاکٹر ارشاد انصاری صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. وہ علماء ائمہ کی بہت ہی خدمت کرنے والے اور ہمیشہ رحمہ فاؤنڈیشن کے ساتھ رہنے والے جناب ارشاد انصاری صاحب مولانا ابو طالب انصاری مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے اپنا ایوارڈ لیتے ہوئے. ڈاکٹر عبد المتین انصاری صاحب ڈاکٹر عبد المتین انصاری صاحب ڈاکٹر عبد المتین صاحب کسی وجہ سے نہیں آ پائے ہیں تو ان کے بھائی مولانا ابو طالب رحمانی صاحب رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب مولانا احمد علی صاحب سے خدمت خلق خدمت انسانیت کے ایوارڈ لیتے ہوئے. جی میں ان بچوں کا نام لے لیتا ہوں جو بچے جو حافظ ہوئے ہیں. الفیض رئیس، محمد زید محمد عارف، ثقلین قمر خان، محمد سعد منیر، شیخ صادق آصف، قادری حمدان، محمد ساحل محمد عمر علی، محمد انس عثمان، خان حماد ابوالکلام، عبدالصمد جاوید شیخ، زید حنیف، احمد آفتاب، عبد الرحمن تحسین، شارق جمال، محمد عمر محمد تحسین، عاشق عبداللہ محمد عارف، معاویہ برکت اللہ، اخلد مجیب، اویس نسیم، دانیال عبد الرحیم. یہ طلبہ جو ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات میں اپنی ماؤں کو اپنی بہنوں کو خاص طور پر بتا دینا چاہتا ہوں. عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ حفظ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تیز ذہن سے ہوتا ہے. جس کا ذہن تیز ہوتا ہے وہ بچے عالم ہوتے ہیں، وہی حافظ ہوتے ہیں، 30 پارہ اپنی سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میں اپنے اساتذہ، اپنے مربی اور مشفق ذمہ دار علماء کے درمیان کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. یہ بات بالکل غلط ہے. حفظ کا تعلق ذہن کی تیزی سے نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ ذہانت ہے وہی بچہ قرآن کچھ دائیں طرف چلے جائیں اور کچھ بائیں طرف یہاں پر آ کے بیٹھ جائیں.
حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس مسجد و مدرسہ رحمہ اور رحمہ فاؤنڈیشن کے زیر انتظام کیا گیا ہے۔ ہم آج کی اجلاس میں شرکت کرنے والی تمام ماں و بہنوں کا بڑی تعداد میں آئی ہوئی ہیں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی طرف سے، رحمہ فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ اب اس کے بعد ہم اپنے مشفق مربی حضرت مولانا مفسر قرآن جناب حضرت مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب دامت برکاتہم، مسجد و مدرسہ رحمہ اور رحمہ فاؤنڈیشن کے سرپرست ہیں، میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں اپنے کلمات عالیہ سے ہم سامعین کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قابل صحت احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور معزز خواتین، آج کا یہ جلسہ دراصل پچھلے 1.5-2 سال سے جو خدمات یہاں انجام دی جا رہی ہیں اس سے پورے شہر کو آگاہ کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ رحمہ فاؤنڈیشن کے نام سے جو ہم کچھ ہمارے حافظ لقمان صاحب نے کچھ اس کی کارگزاری، وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم کو بہت جلدی پروگرام کو سمیٹنا پڑ رہا ہے، اور اتنی عظیم ہستیاں یہاں پر موجود ہیں کہ جن کو بہت دور سے بھی آئی ہیں اور بہت دیر تک جن کو سننا ہماری تمنا تھی، لیکن چونکہ 10 بجے تک پروگرام کو سمیٹنا ہے اس لیے کوئی زیادہ تفصیل میں عرض نہیں کروں گا۔ بس یہ عرض کرنا ہے کہ اس سلسلے میں ایک پورے شہر کے اندر اس کام کا تعارف کروانے کے لیے یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اس میں اب آگے آپ زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ ہمارے پاس ریسورسز بہت کم ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نے اللہ کا شکر احسان ہے ایک بہت ہی یعنی یوں کہنا چاہیے کہ بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں اس کام کو شروع کیا تھا۔ تو شہر کے جو مخیر حضرات ہیں اور جو ہمارے ایمان والی ہماری یہاں پر جو خواتین بیٹھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب عید کی نماز ہوتی تھی تو آپ حضرت بلال کو لے کر خواتین کے مجمع میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں مختصر صاحب ترغیبی بیان کر کے خواتین کو ترغیب دیتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں تاکہ اس صدقے کی برکت سے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو آخرت میں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو میں خواتین سے بھی خصوصی طور پر گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف مردوں کا کام ہے، اور 2 باتوں کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو NGO چل رہا ہے یہ 100% للہ فی اللہ چل رہا ہے۔ عام طور پر NGOز میں ڈائریکٹر اور دیگر عملے کی اچھی خاصی تنخواہیں ہوتی ہے، 1 پیسہ بھی حرام ہم اس میں سے اپنے لیے نہیں لیتے ہیں، نہ تنخواہ کے نام پر نہ کسی تعاون کے نام پر، یہاں تک کہ اناج وغیرہ بھی ہم نہیں لیتے ہیں کسی بھی قسم کا۔ للہ فی اللہ ہمارے اساتذہ، اور اصل اس کی روح جو ہے وہ ہمارے اساتذہ ہیں، وہ اگرچہ کہ بہت سخت ضرورت مند بھی ہوتے ہیں لیکن 1 روپیہ اس سے ان کو بھی نہیں دیا جاتا ہے، نہ میں لیتا ہوں نہ حافظ لقمان صاحب لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں جلسہ منعقد کیا گیا ہے، آپ کو لگ رہا ہوگا چونکہ ہم لوگ بڑے ملامتی لوگ ہیں، ہم کو بڑی جلدی تہمت لگ جاتی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب شانو پٹھان صاحب کا، ان کے صاحبزادے کی ابھی 2-4 دن پہلے یہاں پر شادی ہوئی، تو یہ سارا اسٹیج اور یہ ساری نیچے بچی ہوئی فرش وغیرہ یہ سب کچھ انہوں نے ہم کو بلا کسی عوض کے دے دیا ہے۔ یہ 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ کا جو ڈیکوریشن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا ڈیکوریشن جناب شانو پٹھان صاحب
کی عنایت سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ جمع کر کے یہ اڑایا جا رہا ہے اور ایسے زرق برق جلسے کیے جا رہے ہیں. اس میں براہ راست لوگوں کا اسی قسم کا تعاون ہے, اسی کی یہ برکت ہے. اللہ تعالیٰ اور بھی دیگر حضرات بھی یہاں پر تشریف فرما ہے یا جو نہیں آئے ہیں, ان سب کی بہترین عنایتیں رہی ہیں, اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ صدقہ زکوٰۃ خیرات کے پیسے کو اس طرح اڑایا نہیں جا رہا ہے, چونکہ یہ ہم کو واٹس ایپ پر میسیجز آتے رہتے ہیں. عنایتیں آپ بہت لوگوں کی بڑی رہتی ہیں, بہت اللہ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. تو یہ دو باتیں میں نے عرض کرنا ضروری سمجھا, اور میں اپنی آنے والی یہاں خواتین سے خصوصی طور پر گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ہمارے عزائم بہت زیادہ ابھی باقی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. ہماری مائیں بھی, بہنیں بھی اور سامعین حضرات بھی, رحمہ فاؤنڈیشن کے اجلاس کے خدام نے, ہماری بہنوں نے آپ کو کچھ فارم دیا ہوگا فیڈ بیک کرنے کے لیے, اس کو پر کرنے کے لیے. ہم انسانیت کی خدمت میں اپنا کس طرح سے تعاون پیش کر سکتے ہیں تاکہ رحمہ فاؤنڈیشن کے عزائم کو اور رحمہ فاؤنڈیشن کی آواز کو بن کر شہر ممرہ کے اس عظیم الشان فاؤنڈیشن کو ایسا مثالی فاؤنڈیشن بنائیں کہ اس کی مثال مدنی معاشرے کی طرح اور مسجد رحمہ مسجد نبوی کے طرز پر امر اعمال کو زندہ کرنے والی ہو جائے. آئیے اب اس کے بعد ہمارے درمیان مفسر قرآن جناب حضرت مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب, جو ہم تمام لوگوں کے سرپرست, خاص طور پر رحمہ فاؤنڈیشن مسجد رحمہ کے سرپرست ہیں, ہم ان کی عقیدت میں, محبت میں, شان میں ایک سپاس نامہ شال اپنے شہر کے وہ تمام حضرات جو انسانیت کا, دین کا, مذہب کا بلا کسی تفریق کے درد رکھتے ہیں اور ہمیشہ ممرہ کوسہ کے تمام مسائل کو اور ممرہ کوسہ کی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں. ہمارے درمیان جناب اشرف علی شانو صاحب, سید علی صاحب, ڈاکٹر عزیر صاحب, رفیق کامدار صاحب, اسلام الدین صاحب اور ڈاکٹر عبداللطیف صاحب, مفسر قرآن حضرت مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب رحمہ فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور مسجد و مدرسہ رحمہ کے سرپرست, اور ہم سب کے محسن و مربی کی شان میں شال سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے شہر ممرہ کے مخیر مقتدر حضرات. اب اس کے بعد حضرات ہمارے درمیان آج کے اس عظیم الشان اجلاس انسانیت کی خدمت بلا تفریق مذہب و ملت خطیب الہند جناب حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب, نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. رحمہ فاؤنڈیشن اور اس اجلاس میں آنے والے تمام سامعین کی طرف سے ہم جناب حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں, خوش آمدید کرتے ہیں. حضرات ہمارے لیے بھی رحمہ فاؤنڈیشن کے لیے شہر ممرہ کے تمام باشندوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. خطیب الہند آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو تمام مسلمانوں کا متحدہ متفقہ پلیٹ فارم, اور اس پلیٹ فارم کے نائب صدر خطیب الہند جناب حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب رحمہ فاؤنڈیشن اور شہر ممرہ کے مقتدر اور
اور معزز شخصیات کے ذریعے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے اور خطیب الہند نائب مسلم پرسنل لا بورڈ کو ان کی شان میں سپاس نامے دیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائیں حضرت کے آنے کو بھی اور حضرت کی تمام کوششوں کو بھی۔ بڑا خوبصورت منظر رحمہ فاؤنڈیشن کے زیر انتظام انسانیت کی خدمت بلا تفریق مذہب و ملت ہمارے درمیان ہمارے مشفق دوست۔ اب اس کے بعد مفکر ملک و ملت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہو یا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اسٹیج ہو یا مانوتا کا سندیش ہو، انسانیت کی خدمت ہو یا برادران اسلام کے درمیان گفت و شنید ہو، ہر جگہ اسلام کے حقانیت کو بہت پرجوش طریقے اور بصیرت انداز میں بیان کرنے والی شخصیات ہمارے درمیان حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ حضرت کی شان میں علماء کرام رحمہ فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ دار شال سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے ہم حضرت کا پرجوش استقبال کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد عروس البلاد شہر ممبئی مہاراشٹرا کی عظیم شخصیت نمونہ اسلاف جناب حضرت مولانا